السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم علیہ السلام ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے آپ کو بکلمات منہ ایک کلمے کی اپنی طرف سے اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم وجیہن بڑے مرتبے والا ہوگا پھر دنیا میں والآخراتی اور آخرت میں وامن المقربین اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم المرتبت لڑکا عطا فرمائے گا۔ فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمے کے ذریعے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا۔ اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا۔ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ مسیح مسح سے ہے ای مسح الارض یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فاعل بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی ممسوح العین اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی کے اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولوالعزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفرین مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعویٰ سمیت تمام دعووں میں دجل و فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخر میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ اور عیسیٰ عربی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک یہ عربی اور راسا یوسو سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قیادت کے ہیں۔ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس
باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے کلمے ان کی تخلیق ہے۔ مسیح کا لفظ مسح سے مشتق ہے، جس کے معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی مساحت کرنے کے ہیں۔ لہٰذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیماروں اور کوہڑوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جاتے تھے، یا اس بنا پر کہ آپ زمین پر ہر وقت سفر کرتے رہتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاہا الی مریم وروح منہ، سورۃ النساء میں، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ سے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اہل محشر سے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں، سو وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 46۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں یعنی گود میں، وَكَهْلًا اور ادیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مہدن گہوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں 2 بچوں کا ذکر اور ہے، ایک صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ، صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ اس روایت میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ تھا، صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ ذو لحیۃ یعنی داڑھی والا تھا۔ کاہلون ادیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے۔ وہ لڑکا جب گود میں ہوگا تو بطور معجزہ بات کرے گا، اور نبی ہو کر ادیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بذریعہ وہی تعلیمات ملیں گی انہیں لوگوں تک پہنچائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، سورۃ مریم میں، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بچہ جو جریج کے زمانے میں تھا، اور ایک اور بچہ ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
صالح وہ ہے جس کے سارے کام درست ہوں، اس لیے سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے صالح بندوں میں داخل کیے جانے کی دعا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سورۃ النمل میں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، آمین۔ آیت نمبر 47۔ قالت کہا اس مریم نے، ربی اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی میرے لیے ولادن لڑکا ولم یمسسنی حالانکہ نہیں ہوا مجھے بشرن کسی بشر نے، کالا فرمایا کہا فرشتے نے، اکذالک کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فانما تو صرف یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام کو بذریعہ ملائکہ یہ بشارت دی گئی تو اس نے اپنی مناجات میں کہا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میرا نہ تو کوئی شوہر ہے اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی فیصلہ ہے کہ بغیر کسی مرد کے ملاپ سے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں اور کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ تیرا تعجب بجا، لیکن قدرت الہی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ کو ظاہرہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکتے میں جو چاہے کر دے۔ آیت نمبر قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، ارشاد فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم آق بغیا سورۃ مریم میں، اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون سورہ آل عمران میں، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48-49۔
वयुअल्लिमुहुल किताबा, और वो तालीम देगा उसे अल किताबा, किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, व तौराता, और तौरात, वल इंजील, और इंजील की। आयत नंबर 49। व रसूलन, और बनाएगा उसे रसूल, इला बनी इसराइला, बनी इसराइल की तरफ, अन्नी, वो कहेगा बेशक मैं, कद तहकीक, जितुकुम, लाया हूँ तुम्हारे पास, बेआयातिन, एक अजीम निशानी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अन्नी, वो ये कि बेशक मैं, आखलुकु, बनाता हूँ, लाकुम, तुम्हारे लिए, मिनत्तीनी, गारे से, कहाई आतित तैरी, परिंदे की शक्ल की मानिंद, फअनफुखु, फिर मैं फूंक मारता हूँ, फीहे, उसमें, फयकूनु, तो वो हो जाता है, तैरुम बिइज़्निल्लाहि, बाकी परिंदा अल्लाह ताला के हुक्म से। व उबरियुल अकमहा, और मैं अच्छा कर देता हूँ मादरजाद अंधे को, वल अबरसा, और बर्स कोहर वाले को, व उहयी, और मैं जिंदा करता हूँ, उहयिल मौता, मुर्दों को, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह ताला के हुक्म से, व उनब्बिउकुम, और मैं खबर देता हूँ तुम्हें, बिमा, साथ इस चीज के जो, ताकुलूना, तुम खाते हो, व माँ, और इस चीज की जो, तदाखिरूना, तुम ज़खीरा करते हो, फी बुयूतिकुम, अपने घरों में, इन्ना, बिला शुबा, फी ज़ालिका, इसमें, लाआयातन, अलबत्ता ये बड़ी निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन, अगर तुम हो तुम, मुमिनीन, मोमिन। ये बशारत की तकमील है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताबों का और ख़ास तौर पर तौरात और अंजील का इल्म देगा, दीन की समझ बूझ अता करेगा और उन्हें बनी इसराइल के लिए नबी बनाएगा। इस वक्त वो उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक अजीम निशानी लेकर आया हूँ। उसके बाद इस निशानी की तफसील बयान की। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वत्तौराता वल इंजील, ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और हर किताब बगैर पढ़े आती थी और ये सब मौजज़े थे। इरशाद फरमाया, वकफ़ैना अला असारिहिम बे ईसा इब्न मरियमा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौराती व आतैनाहुल इंजीला फीही हुदम व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौराती व हुदम व मौइज़ातन लिल मुत्तक़ीन, सूरत अल माइदा में। पर हमने उनके पीछे उनके कदमों के निशानों पर ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो उससे पहले तौरात की तस्दीक करने वाला था, और हमने उसे अंजील दी जिसमें हदायत और रोशनी थी, और उसकी तस्दीक करने वाली जो उससे पहले तौरात थी, और मुत्तकी लोगों के लिए हदायत और नसीहत थी। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, यहाँ खुलक का मतलब ज़ाहरी शक्ल सूरत बनाने के माना में इस्तेमाल हुआ है। पैदा करने और जिंदगी देने के माना में खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ये तस्वीरें बनाते हैं उनको क़यामत के रोज़ अजाब दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि जो तुमने तख्लीक किया उसे जिंदा करो, बिइज़्निल्लाहि। यहाँ बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ बार बार लाने से ये बताना मकसूद है कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना होता तो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर इन मौजज़ात का ज़हूर ना होता, और यही हर नबी के मौजज़ात का हाल है कि वो अल्लाह ताला ही के इख्तियार में होते हैं।
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو اور جادوگروں کا زور تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کی عقل چکرا گئی۔ بلاخر از خود وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی راہ میں سولی تک کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبیہ سائنس کا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام اتباع اور سائنسدان اپنے عاجز اور درماندہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب کا ڈنکا بجتا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرما دی جس نے تمام فصاح و بلغہ کی گردنیں خم کر دی، اور وہ بار بار چیلنج سننے کے باوجود اس جیسی 10 صورتیں تو کجا ایک چھوٹی صورت تک پیش نہ کر سکے، کیونکہ اس لیے کہ پروردگار کا کلام مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 50۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو بین یدیّ مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے، من التوراۃ یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض بعض وہ چیزیں جو حرمہ حرام کر دی گئی تھی، علیکم تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بآیات عظیم نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ چنانچہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وآطیعون اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ موسوی شریعت کی تائید و تصدیق کرنے اور بنی اسرائیل کو اقامت تورات کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تورات میں بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر حرام کر دی گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مشن میں شامل تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ارشاد فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، سورۃ النساء میں، تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 51۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فعبدوہ لہذا تم عبادت کرو اسی کی، ھذا یہ ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی دعوت پیش کی اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین میں، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔
اور فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ سورۃ آل عمران میں، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔